أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج ہمارا موضوع میت کی تدفین ہے اور کتاب کا نام ہے الدر البہیہ فی المسائل الفقہیہ۔ اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ نیا درس شروع کرنے سے پہلے ہلکی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا پچھلے درس کے تعلق سے۔ پچھلے درس میں آخری مسئلہ یہ تھا کہ ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، کہ جنازے کے ساتھ ساتھ جانے والا اس وقت تک نہیں بیٹھے گا جب تک کہ جنازے کو زمین پہ رکھ نہ دیا جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی۔ پھر امام شوکانی نے کہا تھا والقیام لها منسوخ، جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھے ہیں امام شوکانی کے موقف سے؟ کہ جنازے کے لیے کھڑا ہونا منسوخ ہے، لیکن جو جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے وہ نہیں بیٹھے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے۔ یہ موقف کس کا؟ امام شوکانی کا۔ تو میں نے اس کی تائید میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں ہو سکی تھی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں۔ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا یہ بھی منسوخ، اور یہ حکم کہ جب تک جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے تب تک آپ بیٹھ نہیں سکتے، یہ بھی منسوخ۔ کس کے ہاں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں۔ تو یہ امام شوکانی اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے دونوں کے موقف میں کچھ فرق ہے۔ باقی تفصیل سے گفتگو ہو چکی تھی، اس لیے اس پہ مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ وَيَجِبُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي حُفْرَةٍ تَمْنَعُهُ مِنَ السِّبَاعِ، میت کو کسی ایسے گڑھے میں دفن کرنا جو اسے درندوں سے بچا سکے، یہ واجب ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کوئی گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں میت کو دفن کیا جائے تاکہ میت محفوظ رہ سکے ان درندوں سے جو گوشت کھانے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی یہ میت محفوظ رہ سکے بارشوں سے اور نارمل قسم کے سیلاب سے، ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک اچھا گڑھا کھودنا ہوگا۔ یہ جو حکم ہم نے پڑھا ہے یہ مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے چونکہ اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے اور بڑی محنت سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت ہی مفید ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ تو اس کتاب میں شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، چاہے مرنے والا کیا ہو؟ کافر ہو، اسے بھی کسی گڑھے میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے دلائل ذکر کیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے
کہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، جنگ کے بعد آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا جائے، وہاں پہ ڈال دیا جائے. اور ایسے ہی امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے جناب علی سے کہا کہ گڑھا کھودو اور اس میں ان کی میت کو ڈال دو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اچھا، اب ہمیں یہ کیسے پتا چلا شرعی لحاظ سے کہ اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے؟ امام شوکانی نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ وَيَجِبُ، کہ واجب ہے میت کو دفن کرنا کسی ایسے گڑھے میں جو گڑھا اس میت کو درندوں سے محفوظ رکھ سکے. تو واجب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس بارے میں وہ حدیث دلیل ہے جسے امام نسائی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2012 اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1713 اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3216 راوی ہیں ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی گئی جنگ احد کے موقع پہ کہ لوگ زخمی ہیں. کیا مطلب؟ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے الگ الگ قبریں کھودنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. قبریں کھودنے والے خود تھکے ہارے ہیں، زخمی ہیں، پریشان ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفروا، گڑھا کھودو. یہ دلیل ہے، آپ حکم دے رہے ہیں اور آپ کے حکم پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب. فرمایا احفروا، گڑھا کھودو، وَأَوْسِعُوا، اور گڑھا کشادہ ہونا چاہیے، وَأَحْسِنُوا، اور عمدہ قسم کا گڑھا ہونا چاہیے. ان کے کام یہ صاف ستھرے طریقے سے کیا جائے. باقی روایات میں آتا ہے وَأَعْمِقُوا، یہ گڑھا گہرا ہونا چاہیے، عمیق ہونا چاہیے. وَادْفِنُوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، دو کو تین کو ایک قبر میں دفن کر دو. وقدموا اکثرهم قرآنا، اور آگے اسے رکھنا ہے جو قرآن کریم یاد کرنے کے لحاظ سے دوسروں سے آگے ہو. حافظ قرآن کی شان، قاری قرآن کی شان. فمات ابی، تو میرے والد صاحب فوت ہوئے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہشام بن عامر. فقدم بین یدی رجلین، تو انہیں دو آدمیوں سے آگے رکھا گیا. کیا مطلب؟ قبر جب بنائی گئی تو قبر میں 3 آدمیوں کو دفن کیا گیا، تو قبلے والی سائڈ پہ آگے کون تھا؟ ہشام بن عامر کے والد تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یاد کرنے میں باقیوں سے آگے تھے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ لا خلاف فی ذالک، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گڑھا کھودا جائے گا جس میں میت کو دفن کیا جائے گا. اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے. کوئی بھی اس پہ اعتراض کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کہ ولا بأس بالضرح واللحد اولا، ولا بأس بالضرح، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ قبر کو سیدھا کھودا جائے.
زرح سے مراد ہے شق. ایک قبر ہوتی ہے شق اور ایک ہوتی ہے لحد. لحد کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بغلی قبر، جس میں ایک قبر کھودنے والا گڑھا کھودتے کھودتے آخر میں جا کے قبلے والی سائڈ پہ ایک جانب گڑھا کھودتا ہے. یعنی کہ پہلے اس نے گڑھا سیدھا کھودا ہے، نیچے جا کے وہ قبلے والی جانب ایک سائڈ پہ گڑھا کھودے گا تاکہ میت کو سامنے والے گڑھے میں جو نظر آ رہا ہے وہاں پہ دفن نہ کیا جائے، بلکہ سامنے والے گڑھے میں داخل کر کے نیچے جا کر اسے ایک سائڈ پہ دفن کیا جائے. اس کو کہتے ہیں بغلی قبر، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد. اور ایک قبر کیا ہوتی ہے؟ شق. وہ کیا ہے کہ آپ گڑھا کھودیں اور کھودتے چلے جائیں اور سیدھا نیچے جو گڑھا نظر آ رہا ہے وہیں پہ میت کو دفن کریں. قبلے والی سائڈ پہ ایک گڑھا اور کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اردو میں کہہ لیتے ہیں صندوقی قبر. صندوق کی طرح، باکس کی طرح سیدھی قبر. تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں ولا بأس بالضرح، اگر سیدھی قبر کھودی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللحد اولا، افضل یہ ہے کہ قبر کون سی ہو؟ بغلی. اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ دونوں طرح کی قبریں کھودنا جائز ہیں، بغلی بھی اور صندوقی قبر بھی، جس کو شک کہتے ہیں وہ بھی. اب آ جائیں احادیث کی طرف. تو پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3208 3208، اور امام نسائی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2011 2011. عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ بغلی قبر، لحد قبر ہمارے لیے ہے اور شق قبر دوسروں کے لیے ہے. یعنی کہ سیدھی قبر، صندوقی قبر. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اس کی مزید تائید دیگر احادیث سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدیث جس کو شیخ البانی نے حسن درجے کی قرار دیا ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے کو مزید تائید مل جاتی ہے دیگر روایات سے. مثال کے طور پہ انس کہتے ہیں، پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عباس. اب کون ہے؟ انس کہتے ہیں کہ لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، کان بالمدینۃ رجل یلحد وآخر یضرح، مدینہ میں ایک آدمی لحد قبر بنایا کرتا تھا، بغلی قبر بنایا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی شق قبر بنایا کرتا تھا، صندوقی قبر بنایا کرتا تھا. ہاں جی، مسئلہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے ثابت ہوا؟ کون سی حدیث ہوئی ہے؟ یہ قولی حدیث ہے، آپ کا قول ہے، یا آپ کی فعلی حدیث ہے، آپ کا عمل ہے، یا یہ ایک تیسری حدیث ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقریری حدیث ہے. یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ آدمی موجود تھا، کون سا؟ جو بغلی قبر بناتا ہے، اور دوسرا آدمی بھی موجود ہے جو سیدھی قبر بناتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے زمانے میں دونوں طرح کی قبریں بنائی جاتی تھیں. اگر سیدھی قبر بنانا ممنوع ہوتا تو آپ اس عمل سے روک دیتے، کیونکہ آپ مدینہ کی اسٹیٹ کے حکمران بھی تھے. فقالو، حدیث جاری ہے، انس کہہ رہے ہیں کہ تو لوگوں نے کہا جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے کہ نستخیر ربنا، ہم اپنے رب سے خیر کا سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی وہ قبر بنانے کی توفیق دے جس میں زیادہ خیر ہے، جو زیادہ بہتر ہے، جو افضل ہے. وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، اور ہم ان دونوں آدمیوں کی طرف پیغام بھیج دیتے ہیں.
تو جو پہلے آ گیا اس سے ہم قبر بنوا لیں گے، جو بعد میں آیا اس سے ہم قبر نہیں بنوائیں گے۔ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، دونوں کو پیغام بھیج دیا گیا۔ صحابہ کرام کا دونوں کو پیغام بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ سیکھا تھا کہ دونوں طرح کی قبریں جائز ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے لیے کون سی بنائی جائے۔ اگر آپ کی طرف سے ایک قبر کی اجازت ہوتی، دوسری قبر ممنوع ہوتی، تو صحابہ کرام ایک ہی آدمی کو پیغام بھیجتے۔ فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، بغلی قبر بنانے والا پہلے پہنچ گیا۔ فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے لیے لحد قبر بنائی، بغلی قبر بنائی۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 1557 1557، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں ایک تیسری حدیث کی طرف۔ اس کے راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ وہ کہتی ہیں کہ لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے، آپ کے فوت ہونے کے لیے سیدہ عائشہ نے الفاظ کون سے استعمال کیے؟ ماتا، موت والے۔ پتہ چلا کہ فوت ہونا یہ کسی بھی انسان کی توہین نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو اللہ کے قریب ہوئے ہیں، جنتوں میں جا پہنچے ہیں۔ فوت ہونا کوئی گستاخی یا توہین نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب آپ فوت ہوئے، اختلفوا فی اللحد والشق، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کی قبر کون سی بنانی ہے، بغلی یا شق بنانی ہے، سیدھی۔ حتی تکلموا فی ذالک، یہاں تک کہ اس معاملے میں باقاعدہ گفتگو ہوئی۔ وارتفعت اصواتہم، لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کوئی کہے بغلی قبر بنانی چاہیے، کوئی کہے شق قبر بنانی چاہیے۔ فقال عمر، تو جناب عمر فاروق کہنے لگے لا تسخبوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ولا میتا، نبی علیہ السلام کے پاس شور شرابہ کرنے کی، آوازیں بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ زندہ ہوں تب بھی اور فوت ہو چکے ہیں تو تب بھی، دونوں حالات میں آپ کے پاس شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ ذرا رک جائیے، آگے بڑھنے سے پہلے اس حدیث سے کچھ فوائد لیجئے۔ یہ شور شرابہ کرنے سے کون روک رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق کس قدر نبی علیہ السلام کا احترام کرنے والے تھے، کس قدر آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ محبت میں اس قدر آگے نکل گئے تھے کہ جب پتہ چلا کہ آپ فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام داغ مفارقت دے گئے ہیں، جدائی کا صدمہ دے گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ آپ فوت ہوئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آج لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہ ہوں، بس آل بیت ہی محبت کرنے والے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سے سبھی صحابہ کرام محبت کرنے والے تھے، وہ بھی جن کا تعلق آل بیت سے ہے اور وہ بھی جن کا تعلق آل بیت سے نہیں ہے۔ تو جناب عمر فاروق یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس شور شرابہ نہ کرو، آوازیں بلند نہ کرو۔ ایک مسئلہ یہ ہم نے معلوم کر لیا اس حدیث سے۔ ایک دوسرا مسئلہ وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق ان دونوں کو نبی علیہ السلام کے کفن دفن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو تو اقتدار کی پڑ گئی تھی، یہ تو اقتدار کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد اقتدار کا معاملہ حل کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ عقل مندی کی دلیل ہے کہ جو ہی حکمران فوت ہو فوری طور پہ نیا حکمران مقرر کیا جائے تاکہ وہ دیگر امور کو نمٹا سکے، جنازے کے معاملے کی، تدفین کے معاملے کی اور کفن دفن کے معاملے کی نگرانی کر سکے۔
فوری طور پہ نئے حکمران کی ضرورت ہے. اسی لیے آج کوئی فوت ہوتا ہے اگلے ہی منٹ میں اس کے نیب کا، نئے حکمران کا، چاہے وہ عارضی ہو، اعلان کر دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق عمر فاروق نے اس موضوع کو نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے اس موضوع کا آغاز نہیں کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ انصاری صحابہ کرام مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے اس موضوع پہ غور کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین مکہ سے آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سب کے لیے بڑے تھے، آپ کو ہم نے حکمران مانا، آپ تو نبی اور رسول تھے. اب آپ چلے گئے ہیں تو اب مدینہ کے انتظامی معاملات ہمیں سنبھالنے چاہیے، کیونکہ ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم مقامی لوگ ہیں، یہ تو باہر سے آئے ہیں. ہم نے ان کا ساتھ دیا، ان کو عزت دی، دیتے رہیں گے، لیکن اقتدار یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو جب یہ باتیں ابو بکر صدیق عمر فاروق کو بتائی گئی تو پھر وہ جلدی سے وہاں پہنچے، پہلے اس کے کہ انصاری کسی اور حکمران کا اعلان کر دیں. وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، حکمران کن میں سے ہوں گے؟ قریشیوں میں سے ہوں گے. اور یہاں سے ایک تیسرا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، اقتدار صرف آل بیت کا حق نہیں ہے، اقتدار کن کا حق ہے؟ قریشیوں کا. آل بیت بھی قریشی ہے اور دوسرے لوگ بھی قریشی ہیں، قریش ایک بڑا قبیلہ ہے. تو اقتدار صرف ہاشمیوں کا حق نہیں ہے بلکہ قریشیوں کا حق ہے. البتہ یہ بات واضح ہے کہ اقتدار ارائیوں کا حق نہیں ہے، راجپوتوں کا حق نہیں ہے، کسی بٹ کا حق نہیں ہے، کسی جٹ کا حق نہیں ہے. اور کون سی قومیں ہیں جی؟ آپ اپنے یہاں سے بھی بتائیں جی. کسی یوسف زئی کا حق نہیں ہے. اور کوئی بڑا قبیلہ پشتون بتائیں نا جی. عثمان زئی، یوسف زئی، کسی کا حق نہیں ہے. اقتدار ہر جگہ صرف اور صرف قریشیوں کا حق ہے. البتہ اگر کوئی اور حکمران بن جائے تو اس کی حکومت کو مانا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے جس کا سر ملکے کی طرح ہو، یعنی کہ بدصورت، اور ہے بھی غلام، عربی ہونا دور کی بات، وہ اجمیوں میں سے بھی کسی اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ غلام، لیکن قبضہ اس نے کر لیا، دور لگ گیا، اس کا اقتدار اس نے سنبھال لیا ہے. فرمایا اس کی بھی حکومت ماننی ہوگی، تسلیم کرنی ہوگی اور اس کی بھی اطاعت کرنی ہوگی. تو اب حکمران کوئی بھی بن جائے، جب بن گیا تو اس کی حکومت مانی جائے گی، لیکن بننے سے پہلے اگر ہماری رائے مانگی جائے تو ہم کہیں گے کس کو بناؤ؟ قریشی کو بناؤ. یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، آپ کا فرمان ہے. اور بیان کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھرے مجمع میں. انصاری صحابہ کرام موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یہ حدیث غلط بیان کر رہے ہو. تو چنانچہ وہاں پہ جناب عمر فاروق نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، پھر باقی لوگوں نے بھی بیعت کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے معاملے کا آغاز ان دو عظیم صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن جب اس موضوع پہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی پھر وہاں پہنچنا ان کی مجبوری تھی تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، خلاف حدیث کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. اس کے باوجود انہوں نے کفن دفن کے معاملات میں حصہ لیا ہے. کس نے یہ حدیث بیان کی تھی اس موقع پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں پہ دفن کرنا ہے؟ کیوں جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر نبی کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوں، جہاں ان کی روح قبض ہو. تو اس لیے آپ کی روح قبض ہوئی ہے آپ کے حجرے میں، تو آپ کو آپ کے حجرے میں، سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے گا. تو وہاں پہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفن دفن کے معاملات میں حصہ لیا ہے. اور یہاں اس حدیث سے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ثابت ہوا کہ عمر فاروق نے بھی ان امور میں حصہ لیا ہے. اس کے بعد فَأَرْسِلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِدِ جَمِيعًا،
سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا کہ پیغام بھیجو اس کو بھی جو سیدھی قبر کھودنے والا ہے اور اس کو بھی جو بغلی قبر کھودنے والا ہے، دونوں کو ایک ساتھ پیغام بھیجو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ فجاء اللاحد، کون پہلے پہنچا؟ بغلی قبر کھودنے والا، لاحد قبر بنانے والا۔ فلاحد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آپ کے لیے لاحد قبر تیار کی۔ ثم دفنا، پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1558، 1558، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا۔ کون سا مسئلہ؟ کہ دونوں طرح کی قبر کھودنا جائز ہے، لیکن افضل کون سی ہے؟ لاحد بغلی قبر۔ آج کے درس کا تیسرا مسئلہ، وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِن مُؤَخَّرِ الْقَبْرِ، میت کو قبر کے پچھلے حصے سے داخل کیا جائے گا۔ اس مسئلہ کی مزید وضاحت سے پہلے میں چند مزید امور کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جن کی وضاحت شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں کی ہے۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ مَعَ كَافِرٍ وَلَا كَافِرٌ مَعَ مُسْلِمٍ، مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا اور کسی کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور کافر کو کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ کہتے ہیں كَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ البانی کہتے ہیں ایسے ہی صورتحال تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وَاسْتَمَرَّ إِلَىٰ عَصْرِنَا هَٰذَا، اور یہی صورتحال جاری و ساری ہے آج کے زمانے تک، کہ مسلمانوں کا قبرستان الگ ہوتا ہے، کفار کا قبرستان الگ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دلیل دی ہے اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی صورتحال تھی۔ دلیل وہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں بشیر بن خصاصیہ۔ بشیر بن خصاصیہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ نے کہا، آپ نے کچھ گفتگو کی بشیر بن خصاصیہ سے، وہ گفتگو کیا تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں بشیر بن خصاصیہ فَأَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ بِخَيْرٍ كَثِيرٍ، یہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گئے، یہ توحید سے محروم رہ گئے، یہ اسلام ایمان سے محروم رہ گئے۔ یہ الفاظ آپ نے کہے ثلاث مرات، کتنی بار؟ 3 بار۔ ثم أتى على قبور المسلمین، پھر آپ آئے مسلمانوں کی قبروں کے پاس، پتہ چلا مشرکین کی قبریں علیحدہ تھیں اور مسلمانوں کی قبریں الگ تھیں۔ تو یہاں پہ آ کر آپ نے کہا لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا، ان لوگوں نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی ہے۔ کنہوں نے؟ مسلمانوں نے، توحید پہ فوت ہوئے ہیں، ایمان قبول کر کے فوت ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کے امام ابو داؤد نے، نمبر ہے 3230، 3230، اور امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 1568، 1568۔ تو مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو جانا چاہیے، وہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَالسُنَّةُ وَالدَّفْنُ فِي الْمَقْبَرَةِ، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر فوت ہونے والے کو قبرستان میں دفن کیا جائے، یعنی کہ اس کے گھر میں نہیں، کسی الگ زمین میں نہیں، کہ اس کے باغ میں نہیں، بلکہ کہاں دفن کیا جائے؟ عام قبرستان میں، جو مسلمانوں کا عام قبرستان ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا کرتے تھے؟ آپ مردوں کو دفن کرتے تھے بقیع قبرستان میں، جیسا کہ اس بارے میں کئی احادیث آئی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کئی احادیث اس موضوع پہ، ان میں سے قریبی ترین حدیث وہ ہے جو ابھی گزری ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے آپ گزرے، مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ أَنَّهُ دُفِنَ فِي غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ، سلف میں سے کسی کے بارے میں ہمیں ایسی روایت نہیں ملتی کہ اس کو عام قبرستان سے ہٹ کر کسی اور جگہ دفن کیا گیا ہو، سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔
کہ آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور پھر آپ کے ساتھ ہی ابو بکر و عمر کو دفن کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا سلف سے کہ سلف میں سے کسی کو الگ قبرستان میں دفن کیا گیا ہو۔ اور میرے بھائیوں، کسی کو عام قبرستان سے الگ دفن کرنا یہ اسے شدید نقصان پہنچانا ہے۔ کس کو؟ اس میت کو، اس مردے کو۔ کئی لوگ وقت کے بادشاہ کو الگ قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے بہت بڑی خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ عام قبرستان میں جو بھی جائے گا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھے گا، قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے عام دعا کرے گا، لیکن اس کی قبر الگ ہے۔ اس کی الگ قبر پہ اس کا بیٹا آئے گا چند دن، پوتا آئے گا 2 دن، پر پوتا آئے گا عید کے موقع پہ، اس کے بعد کون اس کی قبر پہ آئے گا اسپیشلی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے؟ حالانکہ اس کو دعا کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس نے حکومت کی ہے 20 کروڑ لوگوں پہ، 20 کروڑ لوگوں کے حقوق اس کے ذمے تھے۔ پتہ نہیں یہ حقوق ادا کر سکا ہے یا نہیں ادا کر سکا۔ اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو دفن کیا جائے کہاں؟ عام قبرستان میں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو ہم اب تیسرا مسئلہ یہ پڑھ رہے تھے کہ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْقَبْرِ، میت کو قبر میں قبر کے کون سے حصے سے داخل کیا جائے گا؟ قبر کے پچھلے حصے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلا حصہ آپ کس کو کہیں گے، اگلا حصہ کس کو کہیں گے؟ تو یعنی کہ قبلے کے اعتبار سے جو جہاں میت کے پاؤں آئیں گے قبر میں، یہ تو فیصلہ آپ پہلے کر چکے ہوں گے نا کہ اس کا سر کدھر ہوگا، اس کے پاؤں کدھر ہوں گے۔ تو جدھر اس کے پاؤں ہوں گے ادھر سے اس کو داخل کرنا ہے، یعنی کہ قبر کی پینتی کی طرف سے۔ اس کی کیا دلیل ہے جی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3211، 3211، راوی ابو اسحاق السبیعی۔ وہ کہتے ہیں کہ حارث نے وصیت کی تھی، حارث بن عبداللہ الاعور، کہ ان یصلی علیہ عبداللہ ابن یزید، کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں عبداللہ بن یزید الختمی صحابی۔ فصلی علیہ، چنانچہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کنہوں نے پڑھائی؟ عبداللہ بن یزید نے۔ کس کی؟ حارث بن عبداللہ الاعور کی۔ ثم ادخلہ القبر، پھر اس صحابی نے اس میت کو قبر میں داخل کیا، من قبل رجلی القبر، قبر کے پاؤں والی جانب سے، پینتی کی طرف سے۔ وقال، اور کہا، ہذہ من السنہ، یہ سنت ہے۔ کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ جو لوگ میت کو قبر میں داخل کر رہے ہوں گے وہ کیا پڑھیں گے؟ تو سنت سے یہ ثابت ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ پڑھیں گے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اس میت کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق داخل کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3213، 3213، اور امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1550، 1550۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا وضع المیت فی القبر، کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا تو نبی علیہ السلام کہتے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے درس کا مسئلہ نمبر 4، وَيُوضَعُ عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلًا، میت کو
قبر میں کیسے رکھا جائے گا، کیسے لٹایا جائے گا؟ اس کو اس کی دائیں جانب پہ رکھا جائے گا، اس حال میں کہ اس کا منہ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ اچھا جی، اس کی کیا دلیل ہے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الدراری میں کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے الفاظ بھی بڑے اہم ہیں، سننے والے ہیں۔ کہتے ہیں وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنبِهِ الْيَمِينِ، میت کو قبر میں اس کے دائیں پہلو پہ رکھا جائے گا۔ وَوَجْهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اسی پہ عمل ہے اہل اسلام کا، من عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک۔ کہتے ہیں وَھَٰکَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہر قبرستان ہے جو بھی روئے زمین پہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، سارے قبرستان ایسے ہی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو امام ابن حزم نے المحلہ میں کی ہے، یعنی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے گفتگو کس سے لی ہے؟ امام ابن حزم سے، اور امام ابن حزم نے کہاں گفتگو کی؟ اپنی کتاب المحلہ میں۔ آج کے درس کا مسئلہ نمبر 5، وَيُسْتَحَبُّ حَسْبُ التُّرَابِ مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، یرحمک اللہ۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ہر موجود شخص کی طرف سے مٹی ڈالنا۔ کہاں موجود؟ جو قبر کے پاس موجود ہے تدفین کے موقع پہ۔ کہتے ہیں مستحب ہے ہر موجود شخص کی طرف سے قبر پہ 3 لپیں مٹی ڈالنا۔ 3 کیا ڈالنا؟ 3 لپیں۔ لپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے چلو، یہ ہے چلو، ایک ہاتھ کے ساتھ، ایک آپ کے ہاتھ میں جو کچھ آ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ چلو۔ دونوں ہاتھوں میں جو آئے اس کو کیا کہیں گے؟ لپ۔ تو جو بھی لوگ موجود ہیں وہ 3 لپیں قبر کے اوپر مٹی ڈالیں، یعنی کہ ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1565، 1565، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، ثم اتی قبر المیت، پھر میت کی قبر کے پاس آئے، فحثا علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، تو آپ نے میت کے سر کی جانب سے 3 لپیں مٹی ڈالی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم وضاحت کی ہے۔ شیخ البانی کی ہر کتاب بڑی مفید ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ کتاب احکام الجنائز، یہ ہماری اصلاح کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں جہاں وہ بتاتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، وہاں پہ خبردار کرتے ہیں کہ غلط طریقے کون سے اختیار کیے گئے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ چنانچہ یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کئی فقہاء نے، کئی متأخرین فقہاء نے یہ کہا ہے کہ افضل ہے کہ پہلی لپ ڈالتے ہوئے ڈالنے والا کیا پڑھے؟ منہا خلقناکم، قرآن کی آیت پڑھے منہا خلقناکم، اس مٹی سے، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا۔
دوسری لپ ڈالتے ہوئے پڑھے وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لے کر آئیں گے. آ گیا نا، فوت ہونے کے بعد آ گیا، پیدا بھی اسی سے کیا تھا. وفی الثالثہ، اور تیسری لپ ڈالتے ہوئے پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے. کب؟ جب قیامت قائم ہوگی، جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا. تو شیخ البانی کہتے ہیں فلا اصل له في شيء من الاحاديث التي اشرنا اليها في الاعلى، کسی حدیث میں اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کو قبر میں ڈالا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ آیت پڑھی تھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں امام احمد نے روایت کیا؟ امام نووی. یہ مسئلہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام نووی، شافعی ہیں، بڑے عالم دین ہیں. اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد نے یہ روایت لی ہے عبید اللہ بن زہر سے، انہوں نے علی بن زید بن جدعان سے، انہوں نے قاسم سے، اور یہ تینوں ضعیف راوی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ خود امام نووی. لیکن امام نووی کہتے ہیں کہ سند اگرچہ ضعیف ہو، وہ احادیث جو فضائل پہ مشتمل ہوں ان کو لیا جا سکتا ہے، ترغیب اور ترہیب کے موضوع پہ ان کو لیا جا سکتا ہے، ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اور اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے. تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم امام نووی کو جواب دیں گے نمبر 1 کہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس میں تو وہ تفصیل موجود ہی نہیں ہے جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا. اس حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ پہلی لپ ڈالتے ہوئے ایت کا پہلا حصہ پڑھا، دوسری لپ ڈالتے ہوئے دوسرا حصہ پڑھا، تیسری لپ ڈالتے ہوئے تیسرا حصہ پڑھا. اس میں یہ تفصیل تو ہے ہی نہیں. تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے درست بھی ہو تو اس مسئلے میں دلیل نہیں بنتی. اس میں تو اتنی بات ہے کہ آپ نے یہ ایت پڑھی، بس یہ نہیں کہا گیا کہ پہلی لپ ڈالتے ہوئے ایت کا پہلا حصہ پڑھا، دوسری لپ ڈالتے ہوئے دوسرا حصہ، تیسری، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ اس مسئلے کا تعلق فضائل سے ہے، بلکہ یہاں سے تو ایک شرعی حکم ثابت ہو رہا ہے کہ پہلی لپ ڈالتے ہوئے ایت کا یہ حصہ پڑھیں گے، دوسری لپ ڈالتے ہوئے یہ پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کیا ہوا؟ مستحب ہوا، سنت ہوئی. یہ تو ایک شرعی حکم ہو گیا. یہ فضائل میں سے نہیں ہے یہ مسئلہ. یہ کیا ہے؟ یہ شرعی حکم ہوا. اگر فضائل میں سے ہوتا تو چلو آپ کی اس بات کو کچھ نہ کچھ تسلیم کر لیا جاتا کہ فضائل کے باب میں کچھ نرمی کرنی چاہیے. کوئی ضعیف روایت بھی ہو تو لی جا سکتی ہے بقول آپ کے، یعنی کہ شیخ البانی کہنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا موقف ہے، ہمارا تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن چلیں ہم کہتے کہ کم از کم آپ اپنے موقف کے لحاظ سے ٹھیک ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، بلکہ امام ابن حبان کے مطابق تو یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو نہیں لیا جائے گا. اس لیے قبر پہ مٹی ڈالی جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ ہر لفظ کے ساتھ قرآن کی اس آیت کا ایک حصہ پڑھا جائے گا تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے. آج کا مسئلہ نمبر کون سا جی؟ اب
6 ولا يرفع القبر زیادۃ علی شبر، ایک بالش سے زیادہ قبر کو بلند نہیں کیا جائے گا. قبر کتنی اونچی ہو؟ ایک بالش. یہ ہے ایک بالش اتنی بس. ایک فٹ کے لحاظ سے کتنی بنی تھی؟ 9-10 انچ کہہ رہے ہیں جی علماء کرام. تو بہرحال ایک بالش سے زیادہ قبر کو اونچا نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت اونچا کیا جائے گا ایک بالش کے برابر یا اس سے نیچے. اب آتے ہیں اس مسئلے کے دلائل کی طرف. اس میں سب سے پہلے وہ حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 969. راوی ہیں ابو الحیاج الاسدی. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب نے کہا، چوتھے خلیفہ راشد. حدیث کو نقل کرنے والے کون؟ آل بیت کے عظیم فرزند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد جناب علی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو الحیاج اسدی سے کہہ رہے ہیں، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے علیہ السلام. پھر کس نے کیا؟ اسدی نے. وہ کیا کہ اللہ تدع تمثال الا طمستا، جو بھی مورتی نظر آئے اس کو مٹا ڈالو، توڑ دو. ہمارے گھروں میں مورتیاں موجود ہیں، مجسمے موجود ہیں. ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جو بھی قبر ایسی نظر آئے جو اونچی ہو اس کو ہموار کر دو، برابر کر دو. اس سے پتا چلا کہ وہ ہموار ہو جائے، ان کے زمین کے ساتھ لگ جائے بالکل. تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ قبر ہے؟ یہ سوال ہے. تو آئیے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کس کے پاس بھلا؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس. شیخ البانی کہتے ہیں یہاں پہ وَيُسَنُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ دَفْنِهِ امور، میت کو دفن کرنے کے بعد چند امور مسنون ہیں. جب آپ میت کو دفن کر کے فارغ ہو جائیں تو چند امور مسنون ہیں، وہ آپ نے بھی کرنے ہیں. الاول، پہلے نمبر پہ، ان یرفع القبر عن الارض قلیلا نحو شبر، قبر کو زمین سے کچھ اونچا رکھا جائے گا تقریباً ایک بالش کے برابر. ولا یصبا بالارض، بالکل زمین کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا. کیوں جی؟ کہتے ہیں وذالک لیتمیز، تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے. فیصان، تو اس کی حفاظت کی جائے. ولا یہان، اور تاکہ اس کی توہین نہ کی جائے. کیوں جی؟ کوئی دلیل بھی تو دیں. ابھی تو ہم نے حدیث پڑھ کے ہٹے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا صحابی کو یہ ڈیوٹی دے کر کے ہر قبر کو کیا کر دینا ہے؟ جو اونچی ہے اس کو ہموار کر دینا ہے. تو ایک حدیث کی وضاحت کون کرتی ہے؟ دوسری حدیث، کیونکہ دونوں حدیثیں کس کی طرف سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بتائے گی کہ آپ کا کیا مقصد تھا آپ کے ان الفاظ سے. تو جب آپ نے جناب علی سے کہا تھا کہ جس اونچی قبر کو دیکھو اس کو ہموار کر دو، تو آپ کا مقصد کیا تھا؟ یہ دوسری حدیث بتائے گی. اس کے راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کیا اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں. نمبر ہے اس کا 6635، 6635. جابر کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحد له لحد، آپ کی قبر کون سی بنائی گئی تھی؟ لحد، بغلی قبر. وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، اور اس کے اوپر کچی اینٹیں نصب کی گئی تھیں. وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوَ مِنْ شِبْرٍ، اور آپ کی قبر کو زمین سے بلند کیا گیا تقریباً ایک بالش. تو یہ عمل کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا. کس کے ساتھ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آگے مزید آپ کو میں لے چلتا ہوں اب امام شافعی کی طرف. میں براہ راست لے کر نہیں جا رہا، شیخ البانی کے ذریعے. شیخ البانی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں کہا ہے، اور ان کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ وَأُحِبُّ، میں یہ پسند کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں،
ہماری گفتگو تو سنیں، ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے تو نہیں گھڑی، کوئی حدیث ہم آپ کو سنا رہے ہیں مسلم شریف سے، کوئی امام ابن حبان سے۔ یہ نئے لوگ تھے کہ پرانے لوگ تھے؟ پرانے لوگ تھے۔ کہیں پہ جناب علی کی حدیث ہے، کہیں جناب جابر کی، صحابہ کرام بول رہے ہیں، ہم تو ان کا کلام نقل کر رہے ہیں۔ اور اب امام شافعی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُحِبُّ أَلَّا يُزَادَ فِي الْقَبْرِ تُرَابٌ مِّن غَيْرِهِ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قبر پہ وہی مٹی ڈالی جائے جو قبر سے نکالی گئی ہے، اتنی کافی ہے بس، اور مٹی لا کر قبر کو زیادہ اونچا نہ کیا جائے۔ لِأَنَّهُ إِذَا زِيدَ ارْتَفَعَ جِدًّا، اگر مزید مٹی لا کے قبر پہ ڈالی گئی تو قبر بہت اونچی ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَن يُشْخَصَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شِبْرًا أَوْ نَحْوَهُ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک بالش یا اس کے برابر سطح زمین سے قبر کو اونچا رکھا جائے۔ دوسرا مسئلہ، شیخ البانی نے کیا کہا تھا کہ تدفین کے بعد 4 امور کیا ہے؟ مسنون ہیں۔ ایک مسئلہ بتا چکے، کیا بتایا ہے کہ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ 1 بالش، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں ان یجعل مسنما، قبر کوہان کی طرح ہو، کیوں جی کوہان جو ہوتی ہے وہ برابر اونچی ہوتی ہے، کیا ایسے ہوگی نا؟ یعنی کہ شروع میں کم اونچی، پھر اونچی، اور پھر آخر میں جا کے پھر کم اونچی۔ کوہان آپ سمجھتے ہیں ساری۔ کیا دلیل ہے جی؟ سفیان التمار کہتے ہیں، اور ان کے الفاظ بخاری شریف میں آئے ہیں، بخاری شریف میں نمبر ہے 1390 1390، کہتے ہیں رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، میں نے آپ کی قبر دیکھی، وہ اونٹ کے کوہان کی طرح تھی۔ اچھا، یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب ایک اور روایت پیش کر دیں، وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 3220 3220، اور وہاں پہ راوی ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر، سیدہ عائشہ کے کیا لگے؟ بھتیجے، ابو بکر صدیق کے کیا لگے؟ پوتے۔ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دخلت علی عائشہ، میں اپنی پھپھو سیدہ عائشہ کے پاس گیا تو میں نے کہا یا اماں جان اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبی، ذرا پردہ ہٹائیں میں دیکھ سکوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ان 2 صحابیوں کی قبریں۔ فکشفت لی عن 3 قبور، تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو 3 قبریں تھیں، لا مشرفہ ولا لاطیہ، نہ بہت اونچی اور نہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی، مبطوحہ ببطحاء العرصۃ الحمراء، بلکہ ان کے اوپر کنکریاں ڈالی گئی تھیں، سرخ میدان کی کنکریاں۔ تو اب ان 2 روایات سے کیا پتا چلا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ بیان کرتے ہوئے ابن القیم کہتے ہیں وَقَبْرُهُ مُسَنَّمٌ، آپ کی قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ہے، مبطوح ببطحاء العرصۃ الحمراء، اس کے اوپر کنکریاں ڈالی گئی ہیں سرخ میدان کی۔ تیسرا مسئلہ جو مسنون ہے تدفین کے بعد، کہ وہاں پہ کوئی پتھر وغیرہ لا کے نشانی رکھ دی جائے، کیوں؟ تاکہ اس قبر کے قریب اس میت کے کسی اور رشتہ دار کو دفن کیا جا سکے۔ اس بارے میں حدیث ہے جس کے راوی ہیں مطلب بن عبداللہ بن مطلب بن حنطب، کہتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون فوت ہوئے، ان کے جنازے کو لایا گیا، ان کو دفن کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک پتھر لایا جائے۔ جس آدمی کو حکم دیا وہ پتھر نہ اٹھا سکا، خود اللہ کے رسول گئے اور آپ نے اپنے بازو ننگے کر لیے، کپڑا ہٹا لیا اپنے بازوؤں سے، اپنی کلائیوں سے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پتھر کو اٹھایا اور لا کر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے سر کے پاس لا کر رکھ دیا، اور کہا اتعلم بہا قبر اخی، یہ پتھر میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ میں جان سکوں، پہچان سکوں کہ یہ میرے بھائی عثمان کی قبر ہے، اور صحابی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھائی، اور تاکہ ادفنوا الیہ من مات من اہلی، تاکہ میں ان کے قریب دفن کر سکوں جو بھی میرے گھر والوں میں سے فوت ہوں۔ اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد نے، نمبر ہے 3206
3206 تو ایسی نشانی رکھی جا سکتی ہے، لیکن لکھنا قبر پہ یہ ممنوع ہے، لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ جو تدفین کے بعد، کہ تدفین کے بعد میت کو تلقین نہیں کرنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاہر القادری جن کا تعلق ہے بریلویوں سے، اور بریلوی لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام۔ تو ان کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو، ایک قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور وعدے دے رہے ہیں قریشی صاحب کو، قریشی صاحب جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، جب پوچھا جائے آپ کے نبی کون ہے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے۔ تو یہ تلقین قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو آپ اس سے کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ البتہ کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ میت کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدمی دے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جناب عثمان بن عفان کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ میت کی تدفین سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور آپ کہتے لوگوں سے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، وسلوا له التثبیت، اور اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دے، یعنی کہ جب فرشتے سوال کریں تو درست جواب دے۔ فإنه الآن يسأل، کیونکہ اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد نے، نمبر ہے 3221 3221۔ اب اس سے سوال ہونے والے ہیں، سوال ہو رہے ہیں، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو اچھی موت دے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کے ساتھ رکھے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب فوت ہوں تو توحید کے اوپر فوت ہوں، اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر عذاب جہنم سے بچائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔